السلام علیکم معزز دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 176 اور 177 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ پھر اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہے، جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز ناظرین، اس جو آج تلاوت کی ہے اس کا کچھ جو گزشتہ والی تلاوت تھی اس کا کچھ تفسیر کیسا رہتا تھا، پہلے اس کو پڑھیں گے پھر اس کی طرف آئیں گے۔ شان نزول: یہود کے علماء اور رؤساء جو امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے، تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت و انجیل میں حضور کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے اور ان کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی۔ اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا اور توریت اور انجیل میں جو حضور کی نعت و صفت اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا انہوں نے اس کو چھپایا۔ اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ مسئلہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر
کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے، نہ دکھایا جائے، اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصلی معنی پر پردہ ڈالا جائے۔ یعنی دنیا کے حقیر نفع کے لیے اخفا حق کرتے ہیں، کیونکہ یہ رشوتیں اور یہ مال جو حق پوشی کے عوض انہوں نے لیا ہے، انہیں آتش جہنم میں پہنچائے گا۔ شان نزول: یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت میں اختلاف کیا، بعض نے اس کو حق کہا، بعض نے باطل، بعض نے غلط تعویلیں کی، بعض نے تعریفیں۔ ایک قول یہ کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی، اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ بعض ان میں سے اس کو شعر کہتے تھے، بعض سحر، بعض کہانت۔ اس کے بعد آج والی جو تلاوت فرمائی ہے اس کی تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کرتے ہیں۔ شان نزول: یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ یہود نے بیت المقدس کے مشرق کو اور نصارہ نے اس کے مغرب کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر فریق کا گمان تھا کہ صرف اس قبلہ ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت میں ان کا رد فرما دیا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف رد قبلہ ہونا، روح قبلہ ہونا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے: ایمان لانا، مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا، صبر کرنا۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم، علیم و حکیم، سمیع و بصیر، غنی قدیر، ازلی ابدی، وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرے، قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، مقبولان حق شفاعت کریں گے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے یا سید انبیاء نے بیان فرمائے سب حق ہے۔ تیسرے، فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ 4، ان میں سے بہت مکرم ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام۔ چوتھے، کتب الہی پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں: توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوستو، اس کا بقیہ ایسا اسی تفسیر کی کتاب پر صفحہ نمبر 1102 پر ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے علاوہ جو پیچھے ذکر فرمایا ہے، اور 50 صحیفے حضرت شیش پر، 30 حضرت ادریس پر، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، ان میں سے اس کو 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی علیہ الصلاۃ والسلام۔ 5ویں، تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں، نبیین مسیح جمع مذکر سالم ذکر فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی، جیسا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجال آلایہ سے ثابت ہے۔ ایمان مجمل یہ ہے کہ آمنت باللہ و بجمیعہ ما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا اور تمام امور پر جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لائے۔ یہاں تک اس کی تفسیر تمام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جو کلام مقدس پڑھی ہے، اس کا پڑھنا میرا اور آپ کا اس ریاکاری سے پاک ہو کے اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کلام مقدس ہم نے پڑھی ہے، اور کتنی خوبصورت
کلمات اور اس کا جو ترجمہ پیش کیا گیا تفسیر کے اندر یہ آیا کہ یہ ایمان لانے کے کیا کیا تقاضے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، یہ جب جب آپ میرے ساتھ قرآن پاک اس کی ترتیب کو آپ چلاتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اسی طرح آپ کا دل بھی اس کے ساتھ لگتا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ میں 5 آیات پڑھتا ہوں، اور ان 5 آیات کو بھی اگر کوئی مسلمان آ، سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہ ہو تو یہ بڑی اس کے لیے بد نصیبی کی بات ہے کہ آپ کو قرآن پاک ایز سچ ایسے نہیں کھولنا پڑتا جیسے کوئی مطلب ہے کہ آپ کو کہیں جانا پڑے گا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو اس طرح کی تیزی آ گئی ہے، تو میں نے بھی یہ سوچ کر یہ پروگرام چالو کر رکھا ہے کہ جو دوست، بہن، بھائی، بزرگ اگر کہیں ایسی جگہ پہ ہیں، موجود ہیں جہاں پہ ان کو اور کوئی چیز میسر نہیں ہے، تو نیٹ جن دوستوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہ ان کو قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی اور اس پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے ہمارے ہر قسم کی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور کوئی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور خاص کر کے جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو دنیا کے اندر جو مسلمان 1 ارب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جاگنے کی توفیق دے، ان کو آواز اٹھانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، اور جو کوئی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص کر کے ہمارے دوست عمر بھائی چلے گئے ہیں اس دنیا سے، کل فوت ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس دنیا سے دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، دوستو یہ بڑا مختصر سا زندگی کا دورانیہ ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم انسان کی جان اس امانت ہے، یہ دنیا ایک اس کی امتحان گاہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ موت ایک امانت ہے جس نے کسی وقت بھی چلے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے، تو اس کی موت سے پہلے پہلے اگر آپ تیاری کر لیں گے، موت سے پہلے پہلے اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ آخرت جو ہے وہ تو آخری آرام گاہ کیا ہے، اور دن قیامت کے اوپر یہ جو آج ہم نے تفسیر پڑھی ہے اس کے اندر بھی ہے کہ آپ کو قیامت کے اس دن کے اوپر بھی یقین لانا پڑے گا یا اپنا ایمان لانا پڑے گا، تو موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی اوپر آپ توجہ دیں۔ اگر آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں اور دفنانے جاتے ہیں تو آپ کو اس دن کو آپ ضرور یاد رکھیں کہ اصل زندگی تو آگے پڑی ہوئی ہے جس کے لیے آپ کو ضرور تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موت کے بعد کی زندگی کی اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اس دن قیامت ہے انسان پچھتائے گا کہ یا خدایا ہمیں پھر واپس بھیج دے، لیکن وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی، اور میں اپنے تمام ویورز سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اس قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ڈھالیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق ڈھالیں، اور حدیث پاک کے مطابق اپنی زندگی کو چینج کریں، اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ڈھالیں، اپنے بچوں کو اس کی طرف تلقین کریں، اور جو کوئی دوست نہیں دیکھتے آپ کے اوپر، جو مجھے کچھ تھوڑے سے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر میں یہ اخلاقی طور پر نہیں بلکہ یہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے اوپر بھی یہ ڈیوٹی ہے، اگر میرے اوپر یہ فرض ہے تو یہ آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ آپ اس پیغام کو پھیلانے میں، کیونکہ یہ ختم نبوت کے صدقے پوری امت کے اوپر جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے ان کے اوپر یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس پیغام کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو صحت دے، جو مجھے دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بھلا کرے، اور جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔